ایمان کے علالے پڑ جاتے ہیں، رشتے لگانے کی کوشش کرے، ہے حقیقت، بول نہیں سکتے ہر حقیقت، مگر سرکار غوث اعظم کی شان یہ ہے، یا اباہ، اے میرے آقا، اے میرے ابا جان، انا رجل اعجمی کیف اتکلم علی الناس علی فصحاء بغداد، پیرانے پیر عرض کرتے ہیں سرکار اے سرور کائنات، میں اجمی آدمی ہوں، اتنے بڑے بغداد کے فصحاء کے پاس کیسی تقریر میں کر سکوں گا؟ تو پیرانے پیر کو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افتح طاق، ساتھ پیرانے پیر سرکار نے ارشاد فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو، سرکار پیرانے پیر نے اپنا منہ کھولا تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ففتل سبعا، سرکار سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے منہ میں 7 مرتبہ تھوکا، لعاب دہن ڈالا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب میں بولنے بیٹھا، پہلے جب میں بولتا تھا مسجد میں بولتا تھا، مگر جب اس کے بعد بولنے بیٹھا تو معاملہ یوں بدلا کہ میں جب بولتا تھا پہلے مسجد میں بولنے لگا، مسجد کم پڑنے لگی، اس کے بعد میں جامع مسجد میں بولنے لگا، جامع مسجد کم پڑنے لگی، اس کے بعد میں عیدگاہ میں بولنے لگا، اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، ایسا کمال میری تقریر میں پیدا ہوا، ایسا دبدبہ میری تقریر میں پیدا ہوا۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں میری ہر تقریر میں 70,000 لوگ آتے تھے کم سے کم، ایٹ لیسٹ، کیا کہتے ہیں 70 بولے اپنے سے نہیں ہے، تو سرکار پیرانے پیر فرماتے ہیں میرا معاملہ اس کے بعد اتنا بدلا، 70,000 لوگ میری تقریر میں آیا کرتے تھے، اور میری تقریر کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جس طرح پہلے نمبر پر بیٹھنے والا میری بات سنتا، بغیر میں کے آخری نمبر پر بیٹھنے والا بھی اسی انداز میں میرا کلام سن لیا کرتا تھا۔ یہ ہے غوث اعظم کا معاملہ، یہ ہے حضور پیرانے پیر کا معاملہ، یہ ہے حضور پیرانے پیر کی شان۔ مائکا لگا کے چیخا مارے تو ہمارے آوازہ نہیں پہنچ رہی، مائک چلے گیا، تقریر چلے گئی، مائک چلے گیا، جلسہ چلے گیا، مائک چلے گئی، آپ لوگوں چلے گئے، یہ تھا ہمارا قصہ، محتاج ٹکڑے کے لوہے کے۔ پیرانے پیر ایسا سرکار پیرانے پیر پر کرم فرمایا، اور آپ دیکھیں گے اس میں سرکار پیرانے پیر فرماتے ہیں میں نے دیکھا، کب دیکھا؟ نماز ظہر سے پہلے سونے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہوتا، ظہر سے پہلے ہوشیاری میں سرکار پیرانے پیر دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار پیرانے پیر ممبر پر بیٹھ کر واعظ فرما رہے ہیں، ایک آدمی تقریر میں کوئی سوئے تو اچھا دکھتا، آپ کو دکھتا، آپ کو کوئی بھی اسپیکر ہو، کوئی سامنے سو گیا تو اچھا دکھتا۔ ایک پیرانے پیر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، تقریر چل رہی پیرانے پیر کی زبردست زوروں پہ، سامنے بیٹھ کر سو رہا ایک آدمی۔ اب پیرانے پیر اس کی طرف بار بار توجہ دے رہے، لوگاں بولے اس کی موت پکاری، اب پیرانے پیر جلال کی نظر ڈالے، مر جا بولتے کہ مر جاتا، ایسی زبان ہے جو نکلا ہو جاتا وہاں، اس کی موت پکاری، اس کو اٹھا رہے لوگ، بازو ہاتھ اٹھانے، ہل رہا نہیں، سو رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پیرانے پیر 20 تقریر میں سے اٹھ گئے ہوگا، تقریر میں سے اب لوگاں بولے اس کی گردن مارتے کہ کیا کرتے کہ پیرانے پیر ممبر سے اتر گئے، تقریر 20 تقریر میں تقریر ختم بھی نہیں کرے، پورے لوگوں کا جیسے بیٹھے ہیں، پیرانے پیر اپنی سیڑھیاں اتر کے جا کے اب اس کی طرف بڑھنے لگے، لوگاں بولے اس کی موت پکاری، اب کوئی نہیں بچا سکتے اس کو، موت ہے اب اس کی۔ پیرانے پیر آگے جا کے اس کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، لوگاں بولے ارے کیا معاملہ ہے بھائی؟ پوری کتنی کی دیر 10-15 منٹ پیرانے پیر ہاتھ باندھ، مجلس میں کوئی جرت نہیں کر سکا، پورا مجمع سکتے میں، پہلی بار دیکھنے میں آیا، سورے سے والے کو مارنے کے بجائے ہاتھ باندھ کے پیرانے پیر کھڑے ہو گئے اس کے سامنے پوری تقریر۔ اس کے بعد پیرانے پیر کتنی کی دیر کھڑے ہوئے، پھر بہا دب آ کر پیرانے پیر ممبر پر بیٹھے، پھر خطاب شروع ہوا، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں کرا، کوئی بھی نہیں پوچھا، پیرانے پیر سے تو کوئی بھی نہیں پوچھے یہ کہیں کرے، آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بھوت جلال تھا پیرانے پیر کے پاس، تقریر ہوتے کہ لوگوں اس کو پکڑ لیے، سو رہا تھا نہیں بھائی، آج کارنامہ انجام دے دیا آپ۔ ایک تو پہلی جرات آپ کی پیرانے پیر کی تقریر میں آپ سو گئے، آپ کی جرات، آپ کی تعریف جتنی کرے کم ہے، سو رہے ہیں، حیرت میں ہم اس وقت پڑ گئے، آپ سو رہے تھے، پیرانے پیر آ کے آپ کے سامنے ہاتھ بند کر کھڑے ہو گئے، بھائی قصہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں ارشاد فرمایا ماجرا کچھ اور نہیں، ادھر میری نیند لگی، اسی لمحے جس لمحہ نیند لگی اسی لمحہ میرے خواب میں سرکار تشریف لائے، میں خواب میں سرکار کا دیدار کر رہا تھا، بہت تیز لوگ ہیں، میں خواب میں سرکار کا دیدار کر رہا تھا، غوث پاک جاگتے ہوئے جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کر رہے تھے۔ یہ ہے غوث پاک کی شان، یہ ہے تعلق غوث اعظم دستگیر کا، یہ ہے پیرانے پیر کا معاملہ۔ اب اگر کوئی دوست تو پیرانے پیر سے اپنا تعلق نہیں جوڑے کہ پیرانے پیر کا کوئی نقصان ہے، منڈیا ہلانے کے بجائے پورا مجمع بولے نہیں ہے،
پورا مجمع بولے پیرانے پیر، اگر ہم پیرانے پیر سے جڑ جائیں پیرانے پیر کا کوئی فائدہ ہے؟ پورا مجمع بولے پیرانے پیر کا نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی فائدہ، کس کا ہے؟ بس بات آپ پوری سمجھ گئے۔ بہت سے واقعات ہیں مگر مولانا کو بھی وقت دینا ہے۔ ایک آخری بات، ایک قصہ سناتا ہوں، ایک سنا کے قصہ ختم۔ میں مولانا کو دینا ہوں، بولتے بھی جا رہا ہوں، وعدہ خلافی ہوتے چلے جا رہی ہے۔ آپ لوگ ایسا سن رہے ہیں، آپ اب بور ہوں گے، جب بور ہوں گے بوری نہیں ہو رہے ہیں، آپ سنتے چلے جا رہے ہیں، کوئی نہیں سو رہا۔ میرا بھی دل ایسا سنے تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ کو، مگر چھوڑ دیتا ہوں، مولانا کا بھی خیال کرنا ہے۔ ایسا سن رہے ہیں آپ لوگ، نعروں پہ نعرے، توجہ پہ توجہ، کوئی نہیں سو رہا، کوئی نہیں ہو رہا۔ بچے کو دیکھو آپ، ماشاءاللہ فٹ بیٹھا ہو، یہاں تک چھوٹا سامنے ہے، پورا توجہ سے سن رہا ہے ایک ایک بات۔ بڑی بات ہے، اللہ کا کرم، غوث پاک کی محبت ہے آپ کے دلوں میں۔ جو غوث پاک ایک راہب بولے تو کس کو بولتے معلوم؟ پادری بولے تو کس کو بولتے معلوم؟ فادر بولے تو کس کو بولتے معلوم؟ نہیں ابا، یہ اپنے ابا معمولی ابا نہیں ہے بھائی، بغیر امی کے ابا، بغیر بچے کے ابا۔ دنیا میں ایک ہی فادر ہے، یہ فادر ہوتے ہیں۔ فادر بھی ہیں بھائی آپ کے ڈاٹر کا ہے، آپ کے سن کا ہے، نہ سن نہ ڈاٹر، یہ بن گئے ایسا تھا نا معاملہ۔ مدر کہتے بھائی آپ کے بچے کا ہے مدر، ایک مدر سے میری ملاقات ہوئی، مدر آپ کا نام مدر کے نام سے اتنا مشہور ہو گیا، بھائی آپ کے سن اور ڈاٹر کا ہے، نہ سن بن گئے ابا بھی امی بھی، دونوں بھی بن جاتے، الگ قصے لوگ ہیں، ہماری سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو ایک فادر، اب یہ جو فادر ہیں وہ فادر نہیں ہے، عام فادر، بہت بڑے فادر ہیں یہ۔ اب آپ ان کو کچھ بولے تو پھر پیرانے پیر دیکھ لیتے، اس کا ادب میں آ جانا اپن، وہ بات وہ الگ تھی۔ دنیا کے فادر تھے، وہ بہت بڑے فادر تھے، پادری پیرانے پیر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسلم علی یدیہ، پیرانے پیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ فقال للناس، لوگوں سے انہوں نے کہا، انی رجل من اہل الیمن، وہ ارشاد فرماتے ہیں، کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ فادر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام کو کون قبول کرے؟ فادر۔ اب انہوں کیا بن گئے؟ فادر نے مسلمان بن گئے، وہ فادر کا پرانا ہو گیا قصہ، اب ہو گئے مسلمان۔ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، انی رجل من اہل الیمن، وہ کہتے ہیں میں ایک یمن کا رہنے والا آدمی تھا۔ عزمت ان اسلم علی خیر اہل الیمن، علی ید خیر اہل الیمن، وہ کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، اور ساتھ میں نے یہ شرط رکھی کہ مسلمانوں میں سارے یمن میں جو سب سے بہتر آدمی ہوگا اس کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ کون بولے؟ یہ فادر۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے ارادہ کر لیے، میں قبول کروں گا تو کس کے ہاتھ پر قبول کروں گا؟ اس زمانے میں یمن میں جو سب سے اچھے آدمی ہیں ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا۔ اب یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، کون سب سے اچھا ہے کون جانے، اچھے اندر سے خراب رہتے، آپ کو نہیں معلوم ہوتا۔ سیرت ظاہر باہر سے تو کسی کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے آپ، اوپر کتنے اچھے باتیں ہیں کہ اندر اتنے خراب ہو سکتے، ظاہر کو دیکھ کر باطن کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو دوستو، اب وہ فادر تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں اسلام قبول کروں گا تو سب سے اچھے آدمی کے آدمی۔ اب کیا ہوا؟ جعلت متفکرا، میں بڑا متفکر تھا، آخر سب سے اچھا آدمی کون ہے یمن میں جس کے پاس جاؤں، جس کے پاس جا کر میں اسلام قبول کروں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آخری بات ہے یہ، پوری توجہ کے ساتھ آپ سننا، ایک نعرہ اس کے بعد قصہ ختم، ان کو دے دیں گے، مولانا کو دے دیں گے اپن۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پیرانے پیر نکل گیا، دیکھو آپ آ جا رہے، پہنچ جا رہے وہاں تک، یہاں نہیں ادھر آپ چلیے۔ تو وہ فادر جو تھے انہوں نے کہا میں بڑا پریشان تھا کس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں، جعلت متفکرا، میں فغلبنی النوم، میں بڑا متفکر تھا، یہاں تک کہ میں فکر میں ہی تھا، میرے نہیں لگے، لیٹے سوچ رہے تھے آخر کون ہوں گا سب سے اچھا آدمی، کون ہوں گا۔ تو مجھ پر فغلبنی النوم، مجھ پر نیند غالب ہو گئی، میں سو گیا۔ فرأیت عیسی ابن مریم علیہ السلام، وہ ارشاد فرماتے ہیں نیند میں جو ہی میری نیند لگی، چونکہ یہ فادر تھے، اور فادر کس کے ماننے والے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے نا، کس کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لائے ان کے خواب میں، اسلام قبول کرنے کا بڑے خوش ہوئے، چلو سرکار کا کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں، خود عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پیرانے پیر تشریف لا کر ارشاد فرماتے ہیں اذهب الى بغداد، اے بندے سوچ کیا رہا ہے، سیدھے بغداد کی طرف چلا جا، عبد القادر هو خیر اہل الارض فی هذا الزمان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرماتے ہیں یمن کے سب سے بہتر آدمی کے ہاتھ پر تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مگر لے میرا احسان یاد رکھ لے، تجھ پر یہ میری عنایت ہے، سن لے، تو صرف یمن کے سب سے بہتر آدمی کی تلاش کر رہا ہے، میں تجھے اس بہتر آدمی کا نام بتا رہا ہوں جو صرف یمن کا سب سے بہتر آدمی نہیں ہے، اس زمانے میں دنیا میں جتنے اچھے لوگ پائے جاتے ہیں ان تمام اچھوں میں سب سے اچھی جو ذات ہے وہ پیرانے پیر کی ذات ہے، ان کے پاس تو چلا جا۔
تو دوستو جن کو نبی اچھا کہیں، جن کی تعریفیں آپ ہم کرے تو کیا، آپ ہم نہیں کرے تو کیا، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہمارا ذکر کیا، ہمارا وجود کیا، ہماری پہچان کیا، ہماری ہستی کیا، ہم ہیں کچھ بھی نہیں ہے، نام لینے کے بھی قابل نہیں ہے غوث اعظم دستگیر کا، نام ان کا زبان پر نام بھی آ جائے جرت نہیں ہے ہماری۔ یہ کرم ہے، یہ فضل ہے، یہ عنایت ہے اللہ کی، جن کی تعریف انبیاء کریں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن کی تعریف کریں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن پر اپنی عنایتوں کی برسات کریں۔ اور دوستو اتنے واقعات میں رکھ لے کے آیا تھا مگر اب وقت اجازت نہیں دے رہا، بہت سی باتیں ہیں جو سنانی تھی، پھر کبھی غوث اعظم دستگیر کا ذکر ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اے پروردگار اپنے فضل سے قبول فرما، ہم تمام کو غوث اعظم کا سچا غلام بنا، جب تک زندہ رکھ غوث اعظم کے غلاموں میں ہمیں زندہ رکھ، موت بھی دے تو غوث اعظم کے غلاموں میں ہمیں موت دے، پروردگار میدان محشر میں بھی اٹھا تو اسی غوث اعظم کے پرچم تلے ہمیں اٹھا، اور ہر جگہ غوث اعظم کی میت ہمیں عطا فرما۔ صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔